حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بے شک تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ یہ اپنی قوم کو وہ سمجھا رہے ہیں کیونکہ وہ 950 سال تک اپنی قوم کو حق کی تلقین کرتے رہے، لیکن ان کی قوم کے بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو پھر وہ قوم کو سمجھا رہے ہیں تمہیں ایک مقررہ وقت تک اللہ مہلت دے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تم میرا کہنا مان لو، اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ اس نے کہا میرے یہ مطلب اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق میں فرار ہی کو زیادہ کیا، یعنی کہ وہ اور زیادہ فرار ہوتے گئے اور بھی زیادہ سرکش ہوتے گئے۔ اور میں نے جب انہیں دعوت دی کہ تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لیے تاکہ ہمیں کوئی آواز ہی نہ ان کی سنائی دے، اور ضد کی اور انتہائی تکبر کیا۔ بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت بھی دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ کہا اور چپکے بھی ان کو سمجھایا۔ چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ میں نے کہا کہ اس وقت قحط سالی تھی، تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم استغفار کرو گے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے پانی برسائے گا تمہارے لیے اور تمہاری کھیتی باڑی اچھی ہو جائے گی، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھا دے گا، یعنی مدد کرے گا۔ اس زمانے میں بیٹے ہی قیمتی جائیداد سمجھی جاتی تھی اور زیادہ تر دارمدار ایگریکلچر لینڈ پر تھا، تو وہ بارش ہوگی تو ایگریکلچر لینڈ بھی زیادہ تیزی سے رویدگی کی طرف جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے وقار کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں پیدا کیا۔ یعنی کہ وہ استغفار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے اور تمہارے لیے خوشحالی لائے، تمہیں بیٹوں سے مدد دے اور تمہیں مال دے جس سے تم خوش ہو جاؤ، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ جزاک اللہ۔